تو تربیت اصل میں یہی ہے کہ بچپن میں اگر آپ یہ کر لیں کام تو ہوگا کیا کہ ایک ایسا بچہ معاشرے کا فرد بننے جا رہا ہے جو خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ، شر کا پہلو اس میں نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی ذمہ داری تو والدین کے اوپر ہی آتی ہے کہ وہ بچے کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اس کا بچپن کس طرح سے وہ گزارتے ہیں، اس کی اسکولنگ کس طرح سے وہ کرواتے ہیں، اس کو کالجیٹ کس طرح سے وہ بناتے ہیں۔ اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ بچے کو شروع سے ہی اس طرح کی عادت ڈالیں، اس طرح کی باتیں بتائیں کہ جس سے بچے کی یہ عادات جو ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی جائیں۔ لیکن یہاں پہ المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ آج کل والدین کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے۔ بچوں کو موبائل پکڑا دیا، لیپ ٹاپ پکڑا دیا، ٹیب پکڑا دیا، بچے کھیلتے رہیں اور ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا را یہ ہمارا ایسٹس ہے، بچے ایسٹس ہیں، لائبلٹیز نہیں ہیں۔ لائبلٹیز ہوتی تو ہم ان کو اس طرح سے ڈیل کرتے تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا ایسٹ ہے اور یہ بچے صرف ہمارے تک محدود نہیں رہیں گے، انہوں نے معاشرے کا حصہ بننا ہے، معاشرے کا فرد بننا ہے۔ لیکن اگر آج ہم ان پہ توجہ نہیں دیں گے اور اس پہلو کو نظر انداز کر دیں گے، تربیت کے اس پہلو کو، تو ہوگا کیا کہ پھر یہ بچے جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے، اسی طرح ماؤں کو تھپڑ ماریں گے، اسی طرح لوگوں کے جو دل آزاری کریں گے، تو کیا ہے کہ ہمارا بھی اس کے اندر حصہ شامل ہوگا۔ تو خدا را بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کو وقت دیں، اور جب ان کے ساتھ گھومیں پھریں، ان کو ساتھ لے کے جائیں، ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جائیں۔ جب بچوں کو آپ اس طرح سے ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ ابھی ریسنٹلی یہاں پہ منڈی بہاؤالدین میں ایک واقعہ ہوا، اسی سے جڑا ہوا، کہ ایک بچے کے ساتھ کسی بدبخت انسان نے اس بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کی، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ وہ معصوم بچہ، اس کا کیا قصور تھا اس معاشرے کے اندر؟ اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ برائیاں جو ہے وہ معاشرے کے اندر کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ ایسی سوچ کیوں بن رہی ہے میچور لوگوں کی؟ وہ جس نے یہ ظلم کیا، جس نے یہ زیادتی کی، وہ کوئی اس طرح لڑک پن میں نہیں تھا، وہ شخص، اس کے باوجود ایک میچور مرد ہونے کے باوجود اس نے یہ حرکت کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باٹم سے لے کر ٹاپ تک ہر جگہ پہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ پہ ہماری ڈائریکشن غلط ہے، ہم بے سمت ہوئے ہیں، ایک بے مہار معاشرہ بنتا جا رہا ہے ہمارا۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی، اب چھوٹے بچوں کی تو چلے تربیت کی بات ہوگی، تو بڑوں کا کیا کیا جائے؟ بڑوں کا یہ کیا جائے کہ بڑے تو اسی سوشل میڈیا کے اندر اسی معاشرے کا حصہ ہے اور ان چیزوں، غلط چیزوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اس طرح کی اچھی جو محفل ہے، اچھی باتیں ہیں، وہاں پہ سننے کو نہیں ملتی، نہ وہ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہیں کم۔ تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی بھی کانٹ چھانٹ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اپنی پرسنالٹی کی کانٹ چھانٹ کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی عمر 30 سال یا 35 سال 40 سال ہو گئی اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر ہر اس شخص کو تربیت کی ضرورت ہے جو سانس لے رہا ہے، جو زندہ ہے۔ جب وہ بازار میں نکلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق بازار بدترین جگہ ہے اور مسجد بہترین جگہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں بازار جو ہے بھرے پڑے ہیں لوگوں سے اور مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ تو جب بدترین جگہ جو ہے وہ بھری پڑی ہوگی اور بہترین جگہ خالی پڑی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو سارے بچے تو نہیں بازار کے اندر پھر رہے ہوتے، وہاں پہ تو بڑی عمر کے پختہ عمر کے لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی یہ جو پختہ عمر کے لوگ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ، ہم لوگ اس دین سے دوری پر جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری باتوں میں، ہمارے اذکار میں، ہماری محفل کے اندر ولگیرٹی ہے، بدتمیزی ہے، فحش گفتگو ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا جو ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت بخشے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی محفل کریں، اس طرح کی باتیں کریں، اچھے لوگوں کے پیچھے جائیں، جہاں سے اچھے لوگ آپ کو ملتے ہیں ان کی محفل کریں، ان سے جا کے بات کریں۔ اس طرح آپ کے ذہن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتے جائیں گے، ان کے اندر مثبت پہلو جو ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آتا جائے گا اور آپ کی جو منفی سوچ ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ اقبال نے کا ایک اور شعر میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ یہود و نصارہ یا ہنود کی جو سوچ ہے وہ پنپتی جا رہی ہے اور ہمارے اوپر ایک ایسا لباس، ایک ایسا غلاف چڑھتا جا رہا ہے کہ جو کہ ہماری اصل مسلمانیت کو چھپاتا جا رہا ہے، انسانیت کو چھپاتا جا رہا ہے اور ہماری درندگی کو واضح کرتا جا رہا ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کی سوچ، غلط منفی سوچ کو وہ نکالتا جا رہا ہے، باہر دکھاتا جا رہا ہے، ان کو ظاہر کرتا جا رہا ہے، آشکار کرتا جا رہا ہے۔
تو یہ جو سوچ تھی، یہ جو یہود نے ہمارے اوپر مسلط کیا یا ہنود نے، وہ کی کس طرح؟ اقبال اس طرح اس کی عکاسی کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ سازش تھی، یہ یہود و نصارہ کی سازش تھی کہ اس سوچ کے اوپر ایک ایسی سوچ ڈال دو جو کہ یہود کی سوچ ہو، جو کہ ہنود کی سوچ ہو، اور اس معاشرے کا بگاڑ پیدا کر دے. تو آج کیا ہے، یہ جو 5th جنریشن وار ہے، اس کے اندر یہی ہے. جنگ اسی طرح سے لڑی جائے گی کہ لوگوں کی ذہن بدلے جائیں گے، لوگوں کی سوچ بدلی جائے گی، لوگوں کو غلط سوچیں دی جائیں گی، لوگوں کو غلط حرکات سکھائی جائے گی. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، یہود نے ہماری سوچ بدل دی ہے. آج جب سوچ بدل دی ہے تو معاشرے کے اندر وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ یہود کے معاشرے کے اندر ہوتی آ رہی ہیں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم چونکہ ان کے پیروکار نہیں ہیں، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. سو ہمیں انہی کی تربیت پر عمل کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر ذکر کرنا چاہیے، ان کو پھیلانا چاہیے، تاکہ معاشرے میں جہاں پہ ایک اس یوٹیوب میں، اس سوشل میڈیا کے اوپر جب لوگ سرچ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں یہاں پہ جو منفی سوچ کی چیزیں ہیں وہ زیادہ سامنے آتی ہیں اور مثبت سوچ کی چیزیں کم سامنے آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ لوگ اس پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ لوگ اس پہ بات کو سننا پسند کرتے ہیں. ہماری ٹک ٹاک دیکھ لیں، ٹک ٹاک کے اوپر آپ ویورز جا کے چیک کر لیں، ٹک ٹاک کے اوپر لوگوں کے فالوورز چیک کر لیں، ایک دن کے اندر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کون کسی عالم کی ویڈیو کو اس طرح سے کر رہا ہے؟ نہیں، وہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے ہمت کیا اس معاشرے کے اندر، وہ کچھ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور توفیق دے کہ وہ اپنی اس سوچ کو معاشرے کے اندر پھیلائے اور اس کے اندر مثبت پہلو آئے. لیکن کیا یہ صرف انہی لوگوں تک بات رہ گئی ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے فرض ہے صرف، یہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے صرف فرض رہ گیا کہ وہی ان پہ بات کریں اور وہی لوگ معاشرے میں پھیلائیں؟ وہ اللہ ان کو جزا دے، ان کو اللہ لمبی زندگی دے، وہ اس معاشرے پہ اس طرح کا احسان کر رہے ہیں. تو کیا میرا اور آپ کا فرض ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ختم ہوا. ہمیں بھی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمارا ماحول ہے، جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، جو ہمارے تعلقات میں آتے ہیں، ان سب لوگوں کے ساتھ آپ اپنی باتیں شیئر کریں. جہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب نہیں پہنچ سکتے آپ پہنچیں، جہاں پر ثاقب رضا مصطفی صاحب نہیں پہنچ سکتے آپ پہنچیں، جہاں پر قاسم علی شاہ نہیں پہنچ سکتا آپ پہنچیں. تو وہ ان لوگوں کو سنیں، ان کی باتوں پر عمل کریں اور لوگوں تک اپنی سوچ پہنچائیں. تو میرا آج کا بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو میں نے آپ کو افسوسناک آج واقعات اس میں ذکر کیا ہے، سو اس طرح کی جو سوچ ہے، اصل میں تو یہ ساری جو عمل تب ہوتا ہے، عمل پہلے سوچ بنتی ہے. سوچ جو ہوتی ہے وہ جب عملی طور پر سامنے آتی ہے تو اس طرح کی حرکات جو ہم دیکھتے ہیں یہ نظر آتی ہے ہمیں. سو اگر ہم سوچ بدلیں گے تو یقیناً ہم عمل کو بھی بدل سکیں گے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی سوچ کو بدلیں. سوچ کو بدلنے کے لیے پہلا سٹیپ آج سے یہ وعدہ کر لیں، ہم پہلا قدم یہ اٹھائیں گے کہ ہم اچھے لوگوں کی محفل کریں گے، اچھے لوگوں کی باتیں سنیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر اچھے لوگوں کو فالو کریں گے، ان کے چینلز کو، ان کی فالوورز کو سبسکرائب کریں، کچھ بھی کریں، ان لوگوں کو فالو کریں، خدا را ان کو فالو کریں، ان کی باتیں پھیلائیں، شیئر کریں، ان کی باتیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جیسے سوشل میڈیا پر لوگ کھولیں تو ان کو ڈھونڈے سے وہ چیزیں نہ ملے جو لوگ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. تو جو لوگ جب اس طرح کی چیزیں ملیں گے مجبوراً سنیں یا وہ شوق سے سنیں. لیکن جب اس طرح کی سوچ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ پھیلتی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ملے گی، نصرت اوپر سے آئے گی. جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ اس طرح کے واقعات کو، اس طرح کی سوچ پر ہم بہت زیادہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سو دعا ہے آخر میں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں، معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو پھیلائیں، تاکہ ہمارے بچے سنیں، ہمارے بڑے سنیں، ہمارے دوست، تعلقات والے جتنے لوگ ہیں وہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آئس بریکنگ پوائنٹ ہے. آہستہ آہستہ سے یہ برف پگھلے گی، لیکن سب لوگ آپ حصہ ڈالیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس معاشرے کے اوپر رحم کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.